اچھا جی، آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ ہیلتھ پروموشن اسٹریٹجیز، اور یہ بیسیکلی اسٹریٹجیز ہیں. تو یہ ہم کس طرح سے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں. ہیلتھ پروموشن کی حکمت عملی یعنی وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کی مدد سے ہم ہیلتھ کو پروموٹ کر سکتے ہیں، ہیلتھ کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں، اور ہم ہیلتھ کے مطابق جو ہے وہ چیزیں اپنی بہتر بنا سکتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا کہ ہیلتھ کیا ہے، ہیلتھ کے جو ہے وہ کون سی پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے ہیلتھ کے مسائل بڑھ رہے ہیں، ہم نے پڑھا. پھر ان کا حل کیا ہے، ان کے مسائل کا حل ہم نے پڑھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیلتھ پروموٹ ہم کر پا رہے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہو، چاہے وہ جو ہے وہ کوئی پرائیویٹ این جی اوز کے تھرو کوئی پروجیکٹ ہیلتھ کا چل رہا ہو، تو وہ اس کی حکمت عملی کیا ہے. سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہیلتھ پروموشن کی حکمت عملی جو ہے نا وہ کیا ہے کہ اس میں پہلا پوائنٹ ہے صحت کی تعلیم. سب سے پہلے تو یہ بتایا جائے کہ صحت کے بارے میں جو جنرل آگاہی ہے وہ دی جائے کہ صحت اور بیماری میں فرق کیا ہے. یہ عام لوگوں کو جب یہ سمجھایا جائے گا کہ ان چیزوں کی وجہ سے اگر یہ فیکٹرز اپنائے جائیں تو ان فیکٹر سے صحت جو ہے وہ بہتر رہ سکتی ہے، اور یعنی بیمار جو ہے نا بیماری سے بچا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اگر بیمار ہو چکے ہیں کوئی فرد، تو اس بیماری میں کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنا کے وہ اس بیماری سے جو ہے وہ افاقہ پا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہیلتھ پروموشن میں جو چیز ضروری ہے وہ ہے صحت کی تعلیم دینا. دوسرے نمبر پہ ہے ہیلتھ کمیونیکیشن، یعنی رابطہ، بادہ خیال اور غور سے سننا، بات چیت کرنا یا تحریر پڑھنا. تو بہت ساری چیزیں ہیلتھ پروموشن کے لیے جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں. جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا الیکٹرانک میڈیا پہ جو ہے وہ صحت کے بارے میں کوئی اشتہار آ رہا ہوتا ہے، جیسے سگریٹ نوشی کے بارے میں آ رہا ہوتا ہے، جیسے شراب کے بارے میں آ رہا ہوتا ہے، جیسے اور دوسری جو لغویات ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے جو ہے وہ اشتہارات بنائے جاتے ہیں. تو یہ ذرائع جو ہمارے کمیونیکیشن کا جو ذریعے ہیں، جیسے الیکٹرانک میڈیا ہے، جیسے پرنٹ میڈیا ہے، ان دونوں کو استعمال کرتے ہوئے، چاہے اخبار اگر آپ پڑھ رہے ہوں، نیوز پیپر پڑھ رہے ہوں، تو نیوز پیپر میں بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سے صحت کے لیے جو ہے نا وہ چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں. کبھی کسی بیماری کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے، کبھی کسی کے بارے میں. تو یہ والا جو طریقہ ہے یہ بھی ایک ہیلتھ پروموشن کو بہتر بنانے کا ایک جو ہے نا وہ طریقہ ہے. تیسرے نمبر پہ ہے کمیونٹی کی ترقی. اگر آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں ہیلتھ کی بہتری کے لیے جو آپ یوز کر سکیں، تو بھی بہت مشکل ہوگا کہ آپ کمیونٹی میں ہیلتھ کی پروموشن کو بہتر بنا سکیں. کمیونٹی کیا ہے؟ کمیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ایریا جہاں پہ کچھ جو ہے وہ ملتے جلتے افراد، جن کا رہن سہن، جن کا کھانا پینا اور جن کے روزمرہ کی ضروریات جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ میسر ہو، تو ہم اس کو جو ہے نا وہ بولتے ہیں کہ یہ کمیونٹی ہے. تو کمیونٹی کی ترقی اگر نہیں ہوگی تو پھر بھی ہیلتھ پروموشن کی جو حکمت عملی ہے اس کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا. اس کے بعد ہے تنظیمی ترقی اور تبدیلی. اب اگر جو وہاں پہ ہیلتھ پروموشن کے لیے کام ہو رہے ہیں، ان میں جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کی ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں، تو اگر ان میں جو ہے نا وہ پراپر تبدیلی اور ان کی ترقی کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو پھر بھی ہیلتھ پروموشن نہیں ہو پائے گی. اگر ان کا ہم خیال رکھیں گے تو اس کا خیال رکھنے کا ایک اور بھی بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہم کچھ لوگوں کو ایجوکیٹ کر لیتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے نا وہ یہ جو کسی بھی علاقے میں گندگی ہے تو اس کو پراپر ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ آپ نے اس محلے یا علاقے کو بتانا ہے. تو ہم وہ لوگ ٹرینڈ کر لیں.
تو جو لوگ ہم ٹرین کر رہے ہیں وہ اسی کمیونٹی کا حصہ ہیں، تو اسی کمیونٹی میں رہ کے وہ بہتر طریقے سے جو ہے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں گے اور اس سے پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام میں بھی ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ تنظیمی ترقی اور تبدیلی بھی بہت ضروری ہے، اور ایسا نہیں کہ اگر کوئی تنظیم پہلے سے بنی ہوئی ہے لیکن وہ اس میٹر کو دیکھ نہیں رہی، تنظیم سازی نہیں کر رہی، وہ نہ صحیح طرح سے جو ہے نا وہ اپنا کام سر انجام دے رہی ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اس میں تبدیلی کر کے ان لوگوں کو اس کی جگہ رکھیں گے کہ جو لوگ اس میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صحت مندانہ عوامی پالیسی۔ تو جو صحت مندانہ عوامی پالیسی ہے یہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی علاقے میں جو ہے وہ ایک پراپر ہیلتھ کی جو ہے وہ فیسلٹی دینے کے لیے اس کو جو ہے نا وہ برقرار رکھے اور اس کی پالیسیز کو جو ہے نا وہ بنائے۔ اس کے بعد ہے ایڈوکیسی۔ اب اگر کوئی بھی تنظیم صحت کے معاملے میں کام کر رہی ہے تو اس صحت کے معاملے میں اس کا کام کرنا تب تک جو ہے وہ نہیں کر پائے گی جب تک وہ اس میں جو ہے وہ اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی تنظیم اگر اس میں مؤثر کردار ادا نہیں کرے گی تب تک جو ہے وہ، اور دوسری یہ ہے کہ پھر افسران بالا تک، جیسے گورنمنٹ کے کچھ بلدیہ کے دفاتر ہوتے ہیں، ابتدائی طبی امداد کے جو سینٹرز ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو پریکاشنری میئرز کے لیے جتنے بھی ادارے گورنمنٹ کی طرف سے کھولے جاتے ہیں، اگر ان کا اور عام کمیونٹی کے لوگوں کا آپس میں رابطہ نہیں ہوگا اور وہ ان کے مسائل ان کو بتا نہیں پائیں گے تو تب تک جو ہے نا وہ والے مسائل جو ہے نا وہ حل نہیں ہو پائیں گے۔ تو پھر یہ ہیلتھ پروموشن کا ایک اور جو سب سے سمجھنے کی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جتنے بھی کمیونٹی کے مسائل ہیں ان کو دوسروں تک پہنچانا، اسپیشلی ان تک پہنچانا جہاں سے اس کا حل ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایڈوکیسی بھی جو ہے وہ ایک بہت اہم رکن ہے ہیلتھ پروموشن کا۔ اس کے بعد ہے مختلف شعبہ جات کے مابین جو شرکت ہے۔ اگر مختلف شعبہ جات میں اگر آپ دیکھیں تو 3 بڑے جو ہے نا وہ شعبہ جات ہیں جو اس کے ساتھ ہیلتھ کے ساتھ انوالو ہیں، جیسے ایگریکلچر ہے، جیسے فشریز ہیں، ٹھیک ہے، ڈیری جسے ہم بولتے ہیں، ڈیری فارم سارا اور فشری یہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں کیونکہ وہ کھانے پینے کی اشیاء میں بھی وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا جو ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو بہت اہم شعبہ ہے جسے آپ کہیں کہ جو ہمارا ذرائع آمد و رفت ہے، آنے جانے کا جو ہمارا نظام ہے، تو اس کے علاوہ بھی باقی بھی جتنے بھی شعبہ ہیں، جس طرح سے عام کوئی شعبہ جات میں جیسے آپ دیکھ لیں کہ جیسے جو ہے وہ الیکٹرسٹی کا ایک شعبہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ظاہر ہے اگر ایک معاشرے کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ اسی طرح سے الیکٹرسٹی کے ساتھ جو ہمارا جسے کہیں کہ یہ عام جتنی بھی ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے ترسیل جو ہے پراپر، جس طرح سے یوٹیلیٹی سینٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جتنے بھی شعبہ جات ہیں یہ سارے چونکہ صحت سے جڑے ہوئے ہیں اور ہماری روزمرہ ضرورت سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا بھی جو ہے وہ معاشرے میں فعال رہنا اور ان کا جو ہے نا وہ پراپر کام میں رہنا بھی جو ہے وہ ہیلتھ پروموشن کا حصہ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو امداد باہمی ہے، امداد باہمی کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک سائیکولوجیکلی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بائنڈ رہیں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوں۔ تو یہ بھی ایک ہیلتھ پروموشن کا حصہ ہے۔ جیسے کہ اگر 2 لوگ ہیں تو ایک کے پاس انفارمیشن ہیلتھ کی ہے اور دوسرے بندے کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر ان کی ہم آہنگی ہوگی دونوں کی تو وہ ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ یہ بھی ہیلتھ پروموشن کا ایک اہم حصہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جو
قومی صحت پالیسی ہے ہماری، قومی صحت پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2001 میں جو ہے وہ بنائی گئی، اس میں یعنی کہ ایڈجسٹ کیا گیا، اس کو نیشنل ہیلتھ پالیسی 2001 کے نام سے جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے۔ اکثر اس کے جو ہے نا وہ سوالات پیپر میں آتے ہیں اسی کے ریلیٹڈ، تو ہم تھوڑا سا اس کے جو ہے نا وہ اہداف جو ہیں، جو اس کے گول ہیں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں آج۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وسیع پیمانے پر چھوت کی بیماریوں کو کم کرنا، یعنی یہ وہ اقدامات تھے جو کہ 2001 تک دیکھے گئے کہ کمیونٹی میں ان کی ضرورت ہے، کہ ان کی جو بڑھتی ہوئی بیماریوں کا رجحان ہے وہ سارا اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے شامل کیا ہوا تھا، اور اسی سے جو ہے نا وہ ہیلتھ پروموٹ کر رہے تھے۔ سو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا اس میں کہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم جو وسیع پیمانے پر چھوت کے مرض پھیلتے ہیں، جیسے آنکھوں کی بیماری پھیلتی ہے، جیسے ڈائریا ہوتا ہے، پانی کی وجہ سے بیماریاں ہیں، جیسے جو ہے نا وہ کچھ ناقص غذا ہے اس کی وجہ سے بیماریاں ہیں، تو ان بیماریوں کو جو ہے وہ ان کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ کچھ کرنا پہلا پوائنٹ طے پایا نیشنل ہیلتھ پالیسی کا۔ اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ جو پرائمری اور سیکنڈری شفا خانوں میں سہولت کی کمی ہے لیکن فیسلٹیز ہیں، ان پہ توجہ دینا۔ اچھا، پرائمری کا مطلب یہ ہے، پرائمری شفا خانوں کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے جو جسے آپ کہیں کہ جو چھوٹے درجے کے ہاسپٹل ہیں یا ڈسپینسریز ہیں، وہ پرائمری ہیلتھ کیئر میں آتے ہیں، اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں وہ ہسپتال آتے ہیں جو بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ان میں جو فیسلٹیز ہیں وہ بہتر سے بہتر پرووائڈ کی جائیں، تاکہ یہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیلتھ فیسلٹی حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو وہ میسر آ سکیں۔ تیسرے نمبر پہ تھا کہ ذیلی نظام جو ہے وہ صحت کا، اس میں پیشہ ورانہ جو انتظامی کمزوریاں ہیں اس کو دور کرنا۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ اس پوائنٹ، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جیسے مطلب کہ ایک ہیلتھ کمیٹی بنائی جاتی ہے کہ جی یہ ہیلتھ کمیٹی کو دیکھیں گے یہ لوگ گورنمنٹ کی طرف سے، تو اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ الیکٹڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ووٹنگ کے ذریعے سے ہو کے آتے ہیں، ان کو ہیلتھ کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ان پہ جو ہے نا وہ انچارج بنا دیے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہیلتھ کی ضروریات کیا ہیں اور کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ تو اس پوائنٹ کو جو ہے وہ 2001 ہیلتھ پالیسی میں شامل کیا گیا کہ جتنے بھی ذیلی نظام صحت کی جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ پیشہ ورانہ ہوں گے، یعنی کہ وہ اسی پیشے سے، ہیلتھ کے پیشے سے ہی ریلیٹڈ ہوں، تاکہ اچھے سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کمی کو دیکھا جا سکے۔ پھر جینڈر یعنی صنفی انصاف کو قدرے زیادہ رواج دینا۔ پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی میل ہے یا کوئی فیمیل ہے، تو اس میں دیکھا یہ جائے کہ کون زیادہ بینیفیشل ہے، تو اس کو جو ہے وہ والی ذمہ داری دی جائے۔ پھر متاثرہ لوگوں میں غذائیت کی بنیادی کمی کو پورا کرنا۔ اب جتنے بھی لوگ ہیں جو متاثرہ ہیں، جو اپنی کھانے پینے کے نظام کو نہیں پراپر چلا سکتے اور کھانے کی وجہ سے ہونے والی بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہوں، تو اس میں بھی جو ہے نا وہ اس ہیلتھ پالیسی کے تحت ان کو بھی جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جائے اور ان کو بھی جو ہے وہ ان کی کمی کو پورا کیا جائے۔ اس کے بعد ہے کہ صحت کے شعبہ جات میں جتنی بھی باقی چیزیں ہیں، صحت کے شعبہ جات میں پستی ہے اور کچھ روی کی اصلاح کرنا، مطلب اس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں منسلک ہیں ان سب چیزوں کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کرنا بھی اس ہیلتھ پالیسی کا حصہ تھا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ صحت عامہ کے مسائل کے لیے آگاہی پیدا کرنا، کہ وہ جتنے بھی جو ہمارے ہیلتھ پالیسی ہے اور اس ہیلتھ پالیسی میں جتنے بھی مسائل موجود ہیں ان کی جو ہے وہ پراپر آگاہی ہونی چاہیے کہ وہ مسائل جو ہیں ان کی وجہ کیا ہے اور ان کو کس طرح سے جو ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ شعبہ ادویات میں وسیع پیمانے پر جو ہے وہ نتیجہ خیز تیزی لانا، مطلب اس میں یہ ہے کہ ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کرنا، جیسے لائف سیونگ ڈرگز ہو گئی، یہ بہت ضروری ہیں۔ تو یہ نیشنل پالیسی میں یہ بھی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم ان کی بھی جو ادویات کی جو وسیع پیمانے پہ
جس کو کہیں آپ کے جو ضرورت ہے اس کو بھی اس میں پیدا کیا جائے، تاکہ یہ ہے کہ بہتر ہیلتھ کی فیسلٹیز دی جا سکیں۔ اور آخری اس میں ہے کہ جو صحت کی پالیسی کی مانیٹرنگ ہے اس کی بھی گنجائش پیدا کرنا، کہ مطلب جتنے بھی یہ کام ہم اوپر پڑھ چکے ہیں ان سب کو کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے بھی کوئی چیز جو ہو تاکہ یہ پتہ چلے کہ وہ جو ذرائع، وہ جو وسائل ان کو ہم نے ڈسپینسریز میں یا ہاسپٹلس میں دیے ہوئے ہیں وہ اس کو پراپر یوز کر رہے ہیں کہ نہیں۔ سو نیکسٹ ہم لیکچر میں آگے اس کی جو ترجیحات ہے اور اس میں براہ راست جو پیرامیڈک کا کردار ہے وہ کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔